اور آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ کو پاک صاف لوگ بھی بہت پسند ہے۔ پاک صاف بجھتے پا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں پاک صاف کس کو کہتے ہیں؟ جو ہر اعتبار سے پاک رہتا ہو، شریر بھی پاک، آتما بھی پاک، ظاہر بھی پاک اور باطن بھی پاک، جسم بھی پاک اور روح بھی پاک۔ اللہ کو پاک لوگ بہت پسند ہے۔ عورتوں کو جو پیریڈ آتا ہے، صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی جب عورتیں پیریڈ میں ہوں تو کیا ہم ان کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں کہ نہیں، ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکتے ہیں کہ نہیں، ان کے شریر کو ٹچ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے نبی لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں عورتوں کے پیریڈ کے بارے میں، قُلْ هُوَ أَذًى، آپ بتا دیجئے کہ وہ عورتوں کے لیے تکلیف کا ٹائم ہوتا ہے، وہ عورتوں کے لیے تکلیف کا ٹائم ہوتا ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، جب پیریڈ کا ٹائم آ جائے تو عورتوں سے دور رہنا۔ دور رہنے کا مطلب یہ ہے ان سے سمبند نہیں بنانا، ان سے تعلق قائم مت کرنا۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب ان کا پیریڈ ختم ہو جائے، وہ پاک ہو جائیں، وہ غسل کر لیں۔ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو اے مسلمانوں اب تم اپنی بیوی سے ملاقات کر سکتے ہو اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے لوگ پسند ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پاک صاف لوگ پسند ہیں۔ پاک صاف لوگ پسند ہیں۔ غیر مسلم کو دیکھو، کھڑا ہو کے پیشاب کرتا ہے، پیٹ کی زپ کھولا، پیشاب کیا، پیٹ کی زپ بند، کام ختم۔ پیشاب کہاں پڑا؟ شریر پہ پڑا، ہاتھ میں پڑا، پیر پہ پڑا، کپڑے پہ پڑا، کوئی مطلب نہیں۔ مسلمان کہیں بھی چلا جائے وہ یا تو پانی تلاش کرے گا، پانی نہیں ہے کنکر پتھر تلاش کرے گا، بغیر استنجا کیے، بغیر پاکی اور صفائی کیے وہ پیشاب نہیں کرے گا۔ اور یہی فرق ہے ہمارے اور دوسروں کے بیچ میں۔ ہمارے نبی نے ہمیں پیشاب اور پاخانہ کرنے کے آداب بھی بتائے ہیں، استنجا کرنے کے آداب بھی بتائے ہیں، کیسے استنجا کرنا ہے اور کیسے نہیں کرنا ہے۔ صفائی ستھرائی ہمارے دین کی۔ جمعہ کے دن تو غسل کرنا واجب ہے، ضروری ہے، کمپلسری ہے۔ اکثر علماء کہتے ہیں حدیث کے جو الفاظ ہیں کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے، اس لیے بلا کسی مجبوری کے اور بلا کسی بیماری کے جمعہ کے دن گنجائش نہیں ہے۔ جمعہ کے دن تو ہر حال میں آپ کو غسل کرنا ہے۔ ناپاک ہو گئے آپ، بیوی سے ملاقات آپ نے کر لی، اب شریعت کہہ رہی ہے آپ قرآن نہیں چھو سکتے، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، پہلے جا کر کے غسل کیجئے، پاکی حاصل کیجئے، اس کے بعد آپ نماز۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے دین سے زیادہ پاکی صفائی آپ کو کہاں ملے گی؟ ہمارے دین میں سب سے اہم عبادت نماز ہے اور نماز کے لیے پاکی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر پانی کے ذریعے پاکی ہو رہی ہے بہت اچھی بات ہے، اگر پانی اویلیبل نہیں ہے، اگر پانی نہیں مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر پانی نہیں مل رہا ہے یا تم بیمار ہو گئے ہو اور پانی کا استعمال کرنے سے اور زیادہ بیمار ہونے کا ڈر ہے تو تم تیمم کر لیا کرو، پاک مٹی کے ذریعے پاکی حاصل کر لیا کرو۔ تو اسلام کے اندر پاکی کی بڑی اہمیت۔ کپڑا بھی پاک ہونا چاہیے، نماز آپ پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر جسم کو جتنا بھی پاک کر لیا، اگر اندر سے انسان گندا ہے، مشرک ہے اور اندر سے نجس اور ناپاک ہے تو وہ جتنا بھی صابن سے اور شیمپو سے نہا لے کوئی مطلب نہیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس، مشرک لوگ ناپاک ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام، جو مشرک ہے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، وہ خانہ کعبہ کے قریب نہ آئے۔ اے اللہ، وہ تو صابن سے نہاتا ہے، وہ تو شیمپو سے نہاتا ہے، اللہ نے فرمایا اس کا شریر تو پاک ہے، اس کا جسم تو پاک ہے، مگر جو اللہ کے علاوہ کسی غیر کے در پہ جا کے سر جھکا رہا ہے اس کا شریر تو پاک ہے لیکن اس کی روح ناپاک ہے، وہ اندر سے ناپاک ہے۔ ایسا آدمی میرے خانہ کعبہ کے قریب نہ آئے۔ تو اپنے عقیدے کو بھی پاک کرو۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میرا ایک پروگرام تھا بریلی یو پی کے اندر ایک جگہ ہے اور وہاں کی دو چیزیں بڑی مشہور ہیں، ایک تو بریلی کا پاگل خانہ بہت مشہور ہے اور دوسرے بریلی کا
کہ اندر ایک درگاہ ہے، ایک بریلوی عالم تھے، ان کا نام تھا مولانا احمد رضا خان بریلوی، تو ان کی قبر ہے وہاں، ان کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ تو جب میں بریلی گیا تو وہاں کے نوجوانوں نے کہا کہ مولانا چلیے آپ کو اعلیٰ حضرت کی قبر پہ لے کے چلتے ہیں۔ میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں، میں بھی تھوڑا سا اس طریقے کی جگہوں پر جا کے چیک کرتا ہوں کیا کیا ہوگا۔ گیا میں، ابھی اعلیٰ حضرت کی قبر بہت دور ہے، دور سے ہی جہاں سڑک شروع ہو رہی ہے راستے میں لکھا ہوا ہے راہ اعلیٰ حضرت، یہ اعلیٰ حضرت کا راستہ ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی درگاہ پہ جانے والا راستہ ہے۔ بہرحال میں گیا اندر، جیسے جیسے میں اندر جا رہا ہوں، چادر کی دکانیں، پھول مالا کی دکانیں، ٹوپی کی دکان، گھڑی بھی مل رہی ہے تو گھڑی کے اوپر اعلیٰ حضرت کا نشان ہے، کیلنڈر مل رہا ہے، کیلنڈر پر اعلیٰ حضرت کا نشان، ٹوپی مل رہی، ٹوپی پر اعلیٰ حضرت کا نشان۔ جب میں قبر کے پاس پہنچا، یا مزار کہہ لیجئے، مزار کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ ایک طرف مردوں کی بھیڑ ہے، ایک طرف عورتوں کی بھیڑ ہے، اندر لوگ جا رہے ہیں، اور اندر جانے کے بعد لوگ ایسے ہاتھ مانگ کے جیسے ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں قبر کے پاس کھڑے ہو رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت سے جو ہے دعا مانگ رہے ہیں۔ اس کے بعد پیچھے پیر واپس آ رہے ہیں۔ سوچو میرے بھائی، مسجد میں آدمی جاتا ہے تو سیدھے سیدھے جاتا ہے، سیدھے سیدھے چل کے آتا ہے، مگر کسی بزرگ کی قبر پہ جا رہا ہے، اس کی اتنی عزت کر رہا ہے، اس کا اتنا احترام کر رہا ہے کہ سیدھے اگر جا رہا ہے تو پھر الٹے ادھر پیٹ کر کے نہیں آتا ہے، بلکہ ویسے ہی لوٹتا ہے تاکہ بزرگ کی بے حرمتی نہ ہو جائے، ان کی بے عزتی نہ ہو جائے۔ یہ منظر میں نے دیکھا، مجھے قرآن کی آیت یاد آئی، ان اللہ یحب التوابین وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، اللہ تعالیٰ پاک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جو انسان اللہ کے علاوہ کسی قبر پہ جا کے سر جھکاتا ہے، کسی درگاہ پہ جا کے سر جھکاتا ہے، کسی پیڑ کے پاس جا کے سر جھکاتا ہے، کسی پتھر کے بت کے آگے سر جھکا رہا ہے، وہ جتنا بھی پرفیوم سے نہا لے، وہ خوشبو میں بسا لے، وہ نہا لے، وہ غسل کر لے، وہ ناپاک ہی رہے گا، وہ پاک نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے پاک وہ ہے جس کا دل پاک ہو، جس کا عقیدہ پاک ہو، جس کے دل میں ایمان ہو، جس کے دل میں توحید ہو۔ اور پاک ہونے کا ایک اور مطلب بھی سمجھو میرے پیارے ساتھیوں، آپ کا دل بھی پاک ہونا چاہیے، آپ کے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے کینہ کپٹ نہیں ہونا چاہیے، کسی مسلمان بھائی کے لیے چھل کپٹ نہیں ہونا چاہیے، کسی مسلمان بھائی کے لیے دھوکہ دھڑی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اچانک آپ نے صحابہ سے کہا اس دروازے سے ایک ایسا انسان آنے والا ہے جو جنت میں جائے، ایک جنتی آنے والا ہے۔ صحابہ نے اپنی نظریں دروازے کی طرف ٹکا دی، دیکھے کون آ رہا ہے۔ صحابہ نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی وضو کر کے چلے آ رہے ہیں اور داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے اور ہاتھوں میں جوتا چپل لے کے چلے آ رہے ہیں۔ صحابہ نے سوچا چلو ہوگی ان کے اندر کوئی خاص بات۔ دوسرا دن پھر آیا، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ایک جنتی آدمی آنے والا ہے، وہی سیم صحابی اسی سیم کنڈیشن میں ہاتھوں میں جوتا چپل لے کے اور وضو کر کے چلے آ رہے ہیں، داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے۔ 3 دن تک لگاتار ایسا ہوتا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں پتہ لگانے کے لیے اس انصاری صحابی کے پیچھے پیچھے گیا، جب وہ اپنے گھر میں جانے لگے میں نے کہا میرے انصاری بھائی میرے باپ سے جھگڑا ہو گیا ہے اور میں نے قسم کھائی ہے میں 3 دن تک اپنے باپ کے گھر میں نہیں جاؤں گا۔ اے میرے انصاری بھائی کیا 3 دن تک آپ مجھے اپنا مہمان بنا لیں گے، کیا اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھیں گے؟ انصاری صحابی نے کہا کوئی بات نہیں، آپ 3 دن تک میرے مہمان بن جائیں۔ میری پیاری ماں بہنوں، آج گھر میں مہمان آتا ہے، بہت ساری عورتوں کے پیشانی پر بل پڑ جاتا ہے، بہت ساری عورتوں کے ماتھے پر بل آ جاتا ہے، یہ مہمان کہاں سے آ گئے، یہ مصیبتیں کہاں سے آ گئیں۔ شاعر کہتا ہے اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے۔ مہمان برکت لے کے آتا ہے، مہمان اگر آپ کے گھر میں آیا ہے اس کی بے عزتی نہ کرنا، اس کی توہین نہ کرنا، اس کی خدمت میں کمی نہ کرنا، اگر کرو گے تو یہ بھی ایمان کی کمی کی نشانی ہے۔ انصاری صحابی نے ایک بار جا کر کے اپنی بیوی سے نہیں پوچھا کہ کھانا بنا ہے کہ نہیں بنا ہے، کتنا بنا ہے، اناج گھر میں ہے کہ نہیں، تیل گھر میں ہے کہ نہیں۔ صحابہ کرام کے مکانات بڑے چھوٹے چھوٹے تھے مگر دل بہت بڑا تھا۔ انصاری صحابی نے 1 منٹ سوچے بغیر کہا کہ اے میرے بھائی کوئی بات نہیں، آپ آ جائیے میرے گھر میں، آپ مہمان بن جائیے۔ صحابی گئے، 3 دن تک انصاری صحابی کے گھر میں رہے۔
اور 3 دن جب انہوں نے گزارا تو دیکھا کہ جتنی نماز ہم پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، جتنی نیکی ہم کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، کوئی خاص بات نہیں ہے، کوئی اسپیشل بات نہیں ہے۔ جب 3 دن گزر گیا انہوں نے کہا کہ میرے انصاری بھائی دیکھیے، میرا مقصد یہ جاننا تھا کہ آپ کے اندر ایسی کون سی اسپیشل چیز ہے کہ اللہ کے نبی نے آپ کو لگاتار 3 دن تک جنتی کہا ہے۔ میں نے 3 دن تک آپ کے گھر میں رہ کر کے دیکھا، آپ کے اندر کوئی اسپیشل چیز تو مجھے نظر نہ آئی، اب آپ بتا دیجئے کون سی خاص بات آپ کے اندر ہے۔ انصاری صاحب نے کہا دیکھو میرے بھائی، میرے اندر ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے، جو ہے وہ تم نے دیکھ لیا، لیکن ایک چیز میرے اندر ہے، لا اجد فی قلبی غشا لأحد من المسلمین، میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے ساتھ فراڈ نہیں رکھتا، اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں رکھتا، کسی مسلمان کے لیے چھل کپٹ نہیں رکھتا، ولا احسد احدا علی نعمت، اور اگر میرے کسی مسلمان بھائی کو اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت سے نوازا ہے، پیسہ دے دیا، دولت دے دیا، عزت دے دیا، شہرت دے دیا، میں کسی مسلمان سے حسد نہیں کرتا۔ آج سماج کو دیکھ لو، بھائی بھائی سے حسد کر رہا ہے، بھائی بھائی سے حسد کر رہا ہے، پڑوسی پڑوسی سے حسد کر رہا ہے، ساڑو ساڑو سے حسد کر رہا ہے، رشتہ دار سے حسد کر رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کو پاک صاف لوگ پسند ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ سے محبت کرے، اپنے دل کو چھل کپٹ سے پاک کر لو، اپنے دل کو حسد سے پاک کر لو۔ اور آگے بڑھو، اللہ کو ایک اور چیز بہت پسند ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ہے توکل کرنا، اللہ کے اوپر وشواس کرنا، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا۔ اللہ نے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اے نبی، جب آپ کسی کام کا فیصلہ کیجئے تو اللہ کے اوپر بھروسہ کر لیجئے، اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ آپ لوگ کرتے کہ نہیں بھروسہ اللہ تعالیٰ کا؟ بولیں بھائی، کرتے ہیں آپ؟ چلیے ایک حدیث سناتا ہوں، پتہ لگ جائے گا کتنا کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مجھے دکھایا گیا میری امت کا منظر، میں نے آسمان میں دیکھا بہت بڑی بھیڑ مجھے نظر آئی، میں نے سمجھا یہ میری امت کے لوگ ہیں، مجھے بتایا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ۔ پھر اس کے بعد میں نے اور دیکھا آسمان کے اوپر، چاروں طرف مجھے آدمی ہی آدمی نظر آ رہے ہیں، انسان ہی انسان نظر آ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، یہ مسلمان لوگ ہیں۔ اور یہ جتنی بھیڑ آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میں 70,000 ایسے لوگ ہیں جو بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے، ان سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، ان کو 1 منٹ کے لیے عذاب بھی نہیں دیا جائے گا، ان کو ڈائریکٹ جنت میں ڈالا جائے گا۔ اتنا بیان کیا اللہ کے نبی نے، چلے گئے۔ اب صحابہ کرام آپس میں چرچا کرنے لگے، ڈیبیٹ کرنے لگے، بحث کرنے لگے، گفتگو کرنے لگے کہ وہ 70,000 کون لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے۔ کچھ صحابہ نے کہا یہ وہ لوگ ہوں گے جو ایمان کی حالت میں پیدا ہوئے، جنہوں نے زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا۔ صحابہ نے سوچا ہم لوگ تو پہلے شرک کرتے تھے، پہلے گناہ کا کام کرتے تھے، ہم تو نہیں ہو سکتے، ہماری آنے والی نسلیں ہو سکتی ہیں، ہماری اولاد ہو سکتی ہے۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، جو اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں، جنہوں نے نبی کا ساتھ دیا ہے۔ صحابہ کرام اپنے اپنے وچار کو پیش کر دیا۔ اتنے میں اللہ کے نبی واپس نکلے۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے، کس بات پر اتنی بحث ہو رہی ہے، آپ لوگوں کی چرچا کا وشے کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ابھی آپ نے بیان کیا 70,000 مسلمان جنت میں ڈائریکٹ جائیں گے بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے۔ اے اللہ کے نبی ہم جاننا چاہتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا 70,000 بغیر حساب کے جنت میں جانے والوں کے اندر 4 کوالٹی ہوگی، 4 چیزیں ہوں گی۔ هم الذین لا یسترقون ولا یکتبون ولا یتطیرون وعلی ربهم یتوکلون۔ ان کے اندر 4 چیزیں ہوں گی۔ پہلی چیز وہ جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہیں،
جھاڑ پھونک دعا پڑھ کر کے جھاڑ پھونک کرنا، دعا پڑھ کے کسی کو پھونکنا، دم کرنا، اس کو جھاڑ پھونک بولتے ہیں۔ اب جھاڑ پھونک دو طرح کا ہوتا ہے، ایک صحیح ایک غلط۔ صحیح کیا ہے؟ قرآن کی آیتوں کو پڑھ کے دم کرنا، نبی کی سکھائی گئی دعاؤں کو پڑھ کے دم کرنا، یہ صحیح ہے۔ غلط کیا ہے؟ کچھ عطا پتہ نہیں الٹی سیدھی چیزیں پڑھ کے دم کرنا، کوئی انتر منتر جنتر تنتر منتر پڑھ کے دم کرنا، یہ غلط ہے۔ اور آج بہت سارے ڈھونگی لوگ ہیں مارکیٹ کے اندر، بچے کو نظر لگ گئی، ہمارے گاؤں کی عورتیں جاتی ہیں، پتہ ہے اس انسان کے پاس کوئی نالج نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، ڈھونگی ایک نمبر کا ہے، ناٹک باز ایک نمبر کا ہے، بچے کو لے کے جاتی ہے کر کے وہ دم کر دیتا ہے اور یہ سمجھتی ہے صاحب میرا بچہ ٹھیک ہو گیا، اور اس بابا کی عقیدت ان کے دل میں اتر جاتی ہے۔ یاد رکھو میرے بھائی، دم کرنا اور جھاڑ پھونک کرنا اگر قرآن سے ہو رہا ہے اور نبی کی دعاؤں سے ہو رہا ہے تب تو جائز ہے، اور اگر حرام چیزوں سے ہو رہا ہے تو ناجائز ہے۔ اور جو 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے ان کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ جھاڑ پھونک کرواتے ہی نہیں ہوں گے۔ کیا مطلب یہ کہ وہ خود سیکھتے ہوں گے۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کرواتے ہیں، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ خود علاج کرنا سیکھ لیتے ہیں۔ آپ نبی کی دعاؤں کو سیکھ لیجئے، آپ قرآن کی آیتوں کو سیکھ لیجئے۔ بچے کو نظر لگ جائے، بچہ بیمار ہو جائے، بڑا سمپل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، کچھ نہیں کرنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرو، 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ لو۔ علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے، علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر بہت ساری بیماریوں سے شفا ہے۔ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ آپ نے پڑھ لیا، اور سورہ فلق اور سورہ ناس، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ کے آپ دم کر دیجیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے ایک دعا سکھائی، وَإِعِيذُكَ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ۔ اے میرے بچے، میں تجھ کو اللہ کی پناہ میں دے رہا ہوں ہر شیطان سے، ہر مصیبت سے اور ہر بری نظر سے۔ یہ دعا پڑھ کے دم کر دو، بچے کو کوئی نظر نہیں لگے گی، نظر لگی ہوگی تو بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب آج کے دور میں چونکہ فاسٹ فوڈ کا زمانہ ہے، ہر انسان کو ریڈی میڈ چیزیں چاہیے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دعاؤں کو سیکھتے نہیں ہیں، ہم مولوی صاحب سے جا کے دم کرواتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر بغیر حساب کے جنت میں جانا ہے تو جھاڑ پھونک کروانا مت سیکھو، کرنا سیکھو۔ بچہ بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، بیٹی بیمار ہے، خود پڑھ کے دم کر لو، دوسرے سے کرانے کی نوبت نہ آئے۔ یہ پہلی پہچان ہے۔ اور دوسری پہچان وَلَا يَكْتَمُونَ، اور اپنے بدن کو دغواتے نہیں ہیں۔ پہلے کے دور میں علاج کا ایک طریقہ تھا کہ جہاں زخم ہوتا تھا وہاں پہ آگ سے اس کو داغ دیتے تھے، آگ کے ذریعے اس کو داغ کر کے علاج کرتے تھے۔ جائز ہے مگر بہتر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا 70,000 جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے وہ اپنے بدن کو دغواتے نہیں ہیں۔ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، اور وہ کسی چیز سے بدشگونی نہیں لیتے، کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتے۔ جیسے بعض لوگ کیا ہوتے ہیں، 3 تاریخ کو شادی نہیں کرتے، 13 تاریخ کو شادی نہیں کرتے، 23 تاریخ کو شادی نہیں کرتے، بعض لوگ محرم میں شادی نہیں کرتے، بعض لوگ گاڑی چلا رہے ہیں سامنے سے بلی گزر گئی تو بریک مار دیتے ہیں، نہیں صاحب بلی نے راستہ کاٹ دیا۔ تو یہ ساری چیزیں بدشگونی ہیں، اور اسلام کے اندر بدشگونی حرام ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام کے اندر کوئی بھی چیز، کوئی بھی جگہ، کوئی بھی انسان سے شگون لینا، برا شگون لینا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے وہ 70,000 بندے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے وہ کسی چیز سے بدشگونی نہیں لیتے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ 70,000 لوگ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کے اوپر وشواس کرتے ہیں، اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ 4 چیزیں اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو ہم ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں جن کو بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ تو اللہ کو توکل کرنے والے، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں۔ اور یہاں ایک بات میں اور بتا دوں، آپ بیمار ہو گئے، آپ بیمار ہو گئے، اب آپ کے پاس 2 راستہ ہے۔ ایک راستہ یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، علاج کروائیں، اور ایک راستہ ہے صاحب ہم ڈاکٹر کے یہاں نہیں جائیں گے، ہم علاج نہیں کروائیں گے، ہمیں بیماری اللہ دیتا ہے، اللہ ہی ٹھیک کرے گا۔ اگر یہ سوچ کر کے آپ ڈاکٹر کے یہاں نہیں جاتے ہیں تو یہ توکل نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے آپ ڈاکٹر کے یہاں جائیں گے، آپ علاج کروائیں گے، لیکن ہاں آپ یہ عقیدہ رکھیں گے کہ ڈاکٹر سے ہم علاج تو کروا رہے ہیں، ہم انجیکشن تو لے رہے ہیں، ہم آپریشن تو کروا رہے ہیں، ہم میڈیسن تو لے
دے رہے ہیں، مگر اس دوا کے اندر، اس انجیکشن کے اندر، اس ڈاکٹر کے علاج کے اندر شفا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ چاہے گا انجیکشن سے ہم ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ نہیں چاہے گا انجیکشن لگے گا پھر بھی ہم ٹھیک نہیں ہوں گے۔ یہ عقیدہ اگر رکھا جائے تو یہ توکل ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ تو اللہ کی ذات پر بھروسہ بھی کرنا ہے اور اسباب بھی اختیار کرنا ہے، ان دونوں کے مکسچر کا نام توکل ہے۔ اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے اسباب کو چھوڑ دینا یہ توکل نہیں۔